دوسری آیت قیمن لینذر بأسا شدیدا من لدن، قیمن درست کرنے والی، یعنی درست کرتی ہے یا درست ہے. یہ قیمن کس سے کہا جا رہا ہے؟ یعنی پچھلی آیت سے ہم اسے ریلیٹ کریں تو آخر میں آتا ولم یجعل لہ عوجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بالکل کتاب جو ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ کتاب کیا کرتی ہے کہ یہ بالکل سیدھی کتاب ہے، بالکل درست کتاب ہے، خود بھی درست ہے. بمعنی قیمن کو بمعنی مستقیم لے لیں آپ، سیدھی، خود بھی درست ہے اور سب کو درست کرتی ہے. یعنی یہ بالکل بیلنس لائف بتاتی ہے کتاب، معتدل اعتدال میں دین و دنیا سب باتوں کو درست کر دیتی ہے. ہمارے اعمال کو درست کرتی ہے، غلط عقائد کو، سوچ کو، نظریات کو. اور دیکھا جائے تو پچھلی کتابوں میں بھی جو کمی بیشی، جو افراد تفرید لوگوں نے کی ہیں، ان سب کو بھی سیدھا کرنے والی ہے. یعنی ان سب کے بارے میں بھی صحیح بات ہمیں صحیح رہنمائی کرتی ہے. تو اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اور یہ خود سیدھی ہے اور سب چیزیں درست بھی کر دیتی ہے. جس پہ یہ کتاب افیکٹ کرتی ہے اس کو بھی درست کر دیتی ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ وہ خبردار کرے بڑی آفت سے یا بڑے عذاب سے، من لدنہ، اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے. کون خبردار کرے؟ یہ کتاب خبردار کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے خبردار کر دیں لوگوں کو کس چیز سے. انذار جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے گا؟ وارن کرنا، کسی کو شفقت سے، محبت سے خبردار کرنا اس کے برے انجام سے. تو آنے والے شدیدم بأسن شدیدن، بأس کا لفظ جو ہے گا شدید عذاب کے لیے بھی آتا ہے گا اور جنگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے گا. یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے یہ کتاب جو ہے ہمیں وارن کرتی ہے. تو خبردار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر و بشیر بنا کے بھیجا گیا. اور یہ کتاب بھی جو ہے خبردار کرتی ہے کہ آنے والے آخرت کے عذاب سے بھی اور دنیا میں بھی، کہ اگر اس کتاب کی رہنمائی میں زندگی نہ گزارے تو دنیا میں بھی انسان کے لیے عذاب ہے. کیونکہ بأسن شدیدن کا جو تعلق ہے نا، میں نے بتایا آپ کو، جنگ و جدل سے بھی ہے. اور یہ کتاب خاص طور پہ سورۃ الکہف جو ہے ہمیں فتنوں سے بچانے والی ہے. تو بعض علماء کرام نے اس سے بأسن شدیدن سے مراد جو ہے وہ آخری دور میں ہونے والی شدید جنگیں، جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، ملحمۃ العظمیٰ کہا جاتا ہے، ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. یعنی اگر آخرت کا عذاب لیں ہم تو اس سے آخرت کے عذاب کی طرف اشارہ ہوا کہ جس نے اس کتاب کی رہنمائی میں زندگی نہیں گزاری تو اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی طرف سے وارن کیا جا رہا ہے. لیکن دنیا میں بھی جو اگر نسل بر نسل ہماری ایسی چلتی ہوئی آ رہی ہیں جو اس کتاب سے دور ہوتی جا رہی ہیں، تو انہیں بھی کس چیز سے وارن کیا جا رہا ہے کہ آخر میں ملحمۃ العظمیٰ یا ملحمۃ الکبریٰ، جو دجال کے آنے سے پہلے بہت بڑی جنگ ہوگی، جسے عیسائیوں کے ہاں آرمیگڈون کہا جاتا ہے. تو خیر یہ کتاب جو ہے گی یہ ایک طرح کی واضح راستہ بتانے والی ہے کہ صراط مستقیم جسے ہم مانگتے ہیں نا، جو سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ قیم کا لفظ جو ہے نا یہاں پہ مستقیم کے معنوں میں یہ ہے گا کہ یہ بالکل صحیح درست بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب. اگر اس کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں تو ہماری دنیا بھی درست کرتی ہے گی اور ہماری آخرت کو بھی درست کرتی ہے گی. تو قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتاب کے ذریعے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت یا بہت بڑے عذاب سے اس کی طرف سے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہو سکتا ہے. یعنی جو اس کتاب پہ کی رہنمائی میں نہیں زندگی گزارے گا، نہیں چلے گا اس کے مطابق، تو اپنے رب کی پکڑ سے وہ محفوظ تو نہیں ہو سکتا ہے گا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک وارن ہے جی. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے دیں اہل ایمان کو. مبشرہ یعنی بشارت. جہاں اللہ تعالیٰ کے اتنا ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ کی اتنا بیلنس ہے کہ جہاں کہیں جہنم کا یا ڈراوے کی بات آتی ہے تو وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کی بات بھی آتی ہے. اور یبشر، بشرا ایسی خبر کو کہتے ہیں. دراصل یہ لفظ بشر سے آیا. بشر انسان کو بھی کہتے ہیں. انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے اوپر کھال ہوتی ہے کہ باقی جانوروں وغیرہ میں جو ہوتی ہے کہ ان کے بال وغیرہ ہوتے ہیں کہ انسان کے جسم پہ کھال ہوتی ہے. تو بشرا ایسی خوش خبر کو، ایسی خوشخبری ایسی کو کہتے ہیں جس کا اثر جو انسان کی کھال پر نظر آئے. یعنی ایسی خبر جس سن کے انسان کا
چہرہ دمک اٹھے، چہرہ کھل اٹھے. تو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، تو خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو. کن کو خوشخبری دے دیجئے؟ اہل ایمان کو، جو ایمان کس پہ لاتے ہیں گے؟ اللہ پر. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ وبعث بعد الموت. یعنی کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ایمان. تو ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور خالی ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ ایسے اہل ایمان جنہوں نے عمل صالح کیے. یعنی آپ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ جو ہے کہہ کے ہم ایمان میں تو داخل ہو جاتے ہیں، اور اللہ لا الہ الا اللہ کو جنت کی چابی کہا گیا ہے. تو آپ کے پاس جنت کی چابی آ گئی، لیکن چابی جو ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا اس کے آگے کچھ دندانے ہوتے ہیں. اگر وہ دندانے درست نہ ہو تو چابی سے لاک نہیں کھلتا ہے. ہر چابی سے ہر لاک تو نہیں کھلتا ہے نا. تو عمل صالح کیا ہے؟ وہ دندانے ہیں جس کے بغیر لاک نہیں کھلے گا. یعنی ایسا نہ ہم وہاں پہنچ جائیں لا الہ الا اللہ تو ہمارے پاس، لیکن عمل صالح نہیں تھے. تو یہاں پتہ چل رہا ہے خوشخبری بھی کس کو دی گئی ہے؟ ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو. اور عمل صالح کیا ہوتا ہے گا؟ یعنی کوئی بھی عمل صالح کیسے بنے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ عمل صالح کی دو شرائط ہیں. ایک تو یہ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص ہو اس کے اندر، یعنی وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے اس کی طلب ہو اجر کی. یعنی اس کی آپ ضد دیکھیں اخلاص کی تو کیا ہوگی؟ شرک سے پاک ہو. کیونکہ کوئی بھی ایسا عمل جس میں ذرہ برابر بھی شرک ہو، کیونکہ نبی کے وسلم نے فرمایا گا ریاکاری بھی شرک ہے. شرک اصغر کہا گیا ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ عمل صالح میں کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے، اور اس سے اللہ ہی سے اس کی بدلہ چاہایا جائے. تو دوسری شرط عمل صالح کی ہے کہ سنت کے مطابق ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. اس کی ضد کیا ہوگی؟ یعنی بدعت سے پرہیز کیا جائے. تو عمل صالح جو ہے شرک سے پاک ہوگا اور بدعت سے پاک ہوگا، تبھی آپ کا عمل صالح بنے گا. تو جب ایمان لے آئے ہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اب ہر بات مانیں گے، اور وداؤٹ کوسچن، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا، جو نبی نے کہہ دیا بات ختم. تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے گی ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اجرا حسنا، اجر کسے کہتے ہیں؟ اردو میں ہم کہتے ہیں نا اجرت یا معاوضہ کہہ لیں آپ. تو اجرت کس چیز کی دی جاتی ہے؟ کچھ کیا جاتا ہے گا تبھی اجرت ملتی ہے نا، اجرت بغیر محنت کے تو نہیں ملتی ہے گی. تو اسی طریقے سے جب یہاں سے عمل کر کے لے کے جائیں گے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ اجر بہت بڑا آئے گا. ورنہ بنا عمل کے ریلیکس ہو کے نہ بیٹھیں گے جنت ہماری پکی آئے گی. اور پھر کیا کہا گیا؟ اجرن حسنا. حسنا یعنی بہت خوبصورت اور بہترین اجر ہے. کہ بہت خوبصورت اور بہترین اجر کیا ہے؟ جنت ہے. قرآن شریف میں بھی آتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا جزا، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ تھکاوٹ، نہ سردی، نہ گرمی، نہ بھوک، نہ بوریت، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام. اسی لیے قرآن شریف میں کہا گیا نا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. کیونکہ اگلی آیت جو ہے یہ آیت نمبر 3 میں یہ تھا ماں کسی نہ فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. تیسری آیت میں یہ ماں کی فی نہ فیہ ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جنت میں ہمیشہ کی ہے اور کوئی وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہے گا. جیسے میں نے بتایا کہ وہاں کوئی بوریت نہیں ہوگی. آپ دنیا میں دیکھیں نا، ہم کسی بھی پکنک پہ جائیں، کہیں ٹور پہ چلے جائیں، بٹ آفٹر سم ٹائم دل کیا چاہتا ہے گا؟ بس اب گھر چلیں، اب گھر جانا ہے. لیکن جنت میں کوئی ایسی بوریت نہیں ہوگی، وہاں کوئی تکلیف نہیں، بس راحتیں، آسانیاں، سکون ہی سکون. کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت میں وہ کچھ چھپا رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا،
اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا گمان بھی گزرا. یعنی جنت میں ہمارے لیے وہ خوشیاں ہیں کہ کہہ لیں ہم کہ سرپرائز ہے ہمارے لیے. تو یہ 3 آیتیں جو ہے ہمیں کیا میسج دے رہی ہیں؟ ان 3 آیتوں سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ ان 3 آیتوں سے واضح صاف نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا حق، رائٹس آف اللہ. سب سے پہلی اللہ کی محبت. جتنی اللہ کی محبت ہوگی آپ دیکھیے گا آپ کے دل سے اتنی شکر گزاری اور اللہ کی حمد تعریف کی کلمات سب ادا ہوں گے. اور پھر دوسری سائد سے اللہ کا ڈر، جیسا کہ حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے انسان کو. اور تیسری چیز امید، ہوپ، یعنی جہاں ڈر ہے وہیں پہ امید. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ ہم اللہ کے لیے کوشش کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بہترین چیز رکھی ہے کی. تو سب سے اس پورے ان 2 آیتوں کا تو خلاصہ یہ نکل رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں. یہ ہماری زندگی کو درست کرتی ہے گی اور ہمارے اندر آخرت کی فکر بلڈ کرتی ہے. اور جنت کی بشارت ہے بہت زبردست. کس کے لیے؟ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کے لیے. دیکھیں ایمان کے ساتھ نیک عمل، جیسے میں نے پہلے بتایا، عمل صالح جو ہے اس کو یاد رکھیں کہ اخلاص ہونا چاہیے اللہ کی رضا، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، سنت پر عمل. جو قرآن شریف میں آتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. کچھ چہرے اس دن خوفزدہ ہوں گے اور تھکے ہارے مشقت سے، محنت سے، اور ان کو کیا کیا جائے گا؟ تسلا نارا حامیہ، انہیں جھونک دیا جائے گا دہکتی ہوئی آگ میں. یعنی انہوں نے دنیا میں بہت محنت کی ہوگی، عمل کیے ہوں گے، لیکن وہ عمل کون سے عمل ہوں گے؟ وہ بدعت والے عمل ہوں گے، وہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل نہیں ہو پائے کیونکہ وہ رسول کے طریقے پہ نہیں تھے. تو جو نبی نے کہہ دیا بس ہمارے لیے وہی آخری لفظ ہے، بات ختم. یہی ہمارا ایمان ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ کا ایمان ایسی تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں دجال کے بارے میں جب صحابہ کرام کو بتایا کہ دجال آئے گا اور وہ دنیا میں 40 دن رہے گا اور اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو صحابہ کرام نے نہیں پوچھا یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا، ہم تو نہیں مانتے. ان کا کوشچن کیا تھا آپ دیکھیں، انہوں نے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا تو اس میں 1 دن میں کیا 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ دیکھیں ان کا سوال کتنا ریلیٹڈ ہے گا عمل سے، ان کو عمل کی فکر ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا. یعنی کہ جب فتنے زیادہ برپا ہوں، بڑے ہوئے ہوں، فتنے کی کیفیت زیادہ ہو، تو ایسے میں انسان کو عبادت میں زیادہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کنیکٹ رہنا چاہیے، جڑ کے رہنا چاہیے. تو ان آیتوں سے ہماری جو کی نکل رہی ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے یہی کہ ہمارا جتنا ایمان پختہ ہوگا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، اور اس پختہ ایمان کے ساتھ ہمارے پاس عمل صالح ہوں گے جو رسول کی سنت کے مطابق ہوں گے، تو یہ ہمیں فتنوں سے انشاءاللہ بچائے گا کہ پختہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہمیں فتنوں سے ہماری حفاظت